أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. حضرات، 16ویں پارہ کی سورہ مریم کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. جو تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کا ایک رویہ بیان کیا ہے کہ اس کے والدین کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز تکلم کیسا ہونا چاہیے، کلام کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ ماں باپ کے ساتھ جب گفتگو کرے تو کیسا ہونا چاہیے. ماں اور باپ کا جو بندے انسان کے ساتھ تعلق ہے یہ ایسا عجیب اور ایسا گہرا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی کہ ماں اور باپ کا تعلق بچے کے ساتھ فلاں چیز کی طرح ہے، فلاں چیز کی طرح ہے، فلاں چیز کی طرح ہے. اس کی کوئی مثال نہیں. ماں کی مثال ماں ہی ہے اور باپ کی مثال باپ ہی. ان دونوں کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی. لیکن انسان کو جب وہ بچہ ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، صحت طاقت انسان کے جذبات جوان ہوتے ہیں، اس وقت انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. ایک ماں اور ایک باپ کا بچے کے ساتھ کیا ذہنی تعلق ہے، کیسے جذبات ہیں، کائنات کے رب کی قسم اسے معلوم نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود والد نہیں بن جاتا یا خود کوئی عورت والدہ نہیں بن جاتی. اس وقت تک اسے نہیں پتا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے. یہ بچے کے کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات کے اوپر ماں اور باپ کا اکٹھے ذکر کیا ہے. قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. دونوں کا اکٹھے ذکر کیا. اے انسان، اپنی ماں اور اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک ہی بات تمہیں سمجھاتے ہیں. تمہیں یاد ہے جب چھوٹے تھے تمہاری ماں نے تمہیں کیسے پالا پوسا بڑا کیا ہے؟ وہ کون سی ہستی تھی اور جو راتوں کو جاگتی تھی تجھے سلانے کے لیے؟ وہ کون سی ہستی تھی جو تجھے لوریاں دیا کرتی تھی اور لوریاں دیا کرتا تھا؟ اپنے خون اور پسینے کی کمائی لا کے تیرے سکھ اور آرام کے لیے خرچ کرنے والا اے انسان کون تھا؟ وہ خود کمزور ہو گیا، تیری کمزوری انہیں برداشت نہیں ہوتی تھی. وہ کون سی ہستی؟ جب تو بیمار ہوتا تھا
सारी रात नहीं सोते थे और तू घर से बाहर होता था, उन्हें नींद नहीं आती थी। जाते वक्त घर से तुम्हें कहते थे, ए बच्चे रात को जरा बेटे जल्दी आ जाना। सारी रात मां इंतजार करती रही, बाप इंतजार करता रहा। कौन सी हस्ती मां और बाप के अलावा इस कायनात में है? कितना कुछ हम अपनी बीवियों के लिए खर्च करते हैं, कैसे उनके सदके सदके जाते हैं, और उनका रवैया मां बाप के मुकाबले में कोई मवाजना ही नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों का तज़किरा किया कि मां और बाप का ए अल्लाह के बंदे तू ख्याल करना। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। कुरान मजीद ने मां और बाप दोनों का तज़किरा इकट्ठा जो किया है, ये तकरीबन 22 मुकामात पे इकट्ठा ही मां और बाप का तज़किरा किया है। कभी वालिदै कहा है, वालिदान कहा है, कभी वालिदुन वालिदा कहा है। किसी 22 मुकाम आप कुरान मजीद में आते हैं। और ये एक ऐसा मसला है, मां बाप के साथ ताल्लुक का, उनके साथ अच्छा रवैया किया जाए, एहसान किया जाए, नेकी की जाए, उनके सामने इंसान ऐसे हो जाए जैसे उनके पांव के जूते के नीचे मट्टी लगने वाली है। जिस तरह वो नहीं बोलती अपने मां बाप के सामने, वैसा इंसान हो जाए। ये एक ऐसा मसला है जो अल्लाह ताला की शरीयतों में शरीयतें बदलती रही हैं। ये मसला किसी शरीयत में नहीं बदला। हर शरीयत में अल्लाह ने ये बात कही है, और लोगों अपने मां बाप के साथ अच्छा सलूक करें। ये एक दफा ही तोहफा मिलता है, जब ये चले जाते हैं इनकी दुआएं खत्म हो जाती हैं। ये बात याद रखें। तारीख की बाज किताबों में आता है, बड़े बड़े जर्नैल मुसलमानों के ऐसे थे, जब जहां लड़ाई का बाजार गर्म होता था, बहुत गुमसान की जहां लड़ाई होती थी, ये उस जगह जाके लड़ने वाले बड़े बड़े मुसलमानों के जर्नैल जो थे, जब इनकी वालिदा फौत हो गई आगे नहीं होते थे। किसी ने पूछा, एक बहुत बड़ा जर्नैल था, किसी ने पूछा क्या बात है, अब तुम पीछे पीछे रहते हो, आगे होके नहीं लड़ते? कहने लगा अब मैं क्या करूं, पहले मेरी मां और मेरे बाप की दुआएं मेरे पीछे होती थी, अब मेरी कमर नंगी हो गई है, वो चले गए हैं, और मैं आगे लड़ूं के पीछे लड़ूं? अब नहीं मैं लड़ सकता। और कौन दुआएं देने वाला है? इस कायनात में कोई एक ऐसी शख्सियत बताई जाए जिसने कभी कहा हो मेरी उम्र तुम्हें लग जाए? कभी मां बाप के अलावा कोई कहने वाला नहीं। जो भी कहता है झूठ ही कहता है, इसके अलावा ऊपर ऊपर से ही कहता है। और खुदा न खास्ता अगर किसी के बच्चे की डेथ हो जाए, वफात पा जाए, एक हस्ती ऐसी मां और बाप की होती है जो कहती है, ए बेटे उम्र तो मेरी थी जाने की, तू चला गया। मां बाप के अलावा कोई नहीं कहता। ये मां बाप के साथ इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक ऐसा रिश्ता है, हर शरीयत में ये बात कही है कि इनके साथ अच्छा ताल्लुक कायम करो, इनके साथ एहसान करो, नेकी जिस तर कदर हो सकती है करते ही जाओ। कुरान मजीद ने बनी इसराइल का तज़किरा किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बाद जितने भी पैगंबर, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, या उनसे पहले जितने भी बनी इसराइल के नबी हुए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, जनाब यहया अलैहिस्सलाम, जनाब जकरिया अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसे जितने पैगंबर जो भी बनी इसराइल में हुआ, हर एक से अल्लाह ने एक वादा लिया था। पहले सिपारे में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा किया। कुरान मजीद ने यह बात, वाइज़ अखज़ना मीसाक बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। हमने सारे बनी इसराइल के सारे नबियों से और उनकी उम्मतों से एक वादा लिया था, एक बात कही थी, अल्लाह ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिज़ून।
ہم نے ایک وعدہ لیا جس میں کچھ باتیں کہیں، یہ تم نے کرنا ہے اے اللہ کے سارے نبیوں اور ان کی امتوں، اور ان میں دوسرے نمبر پہ یہ بات کہی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور دوسری بات کہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلی بھی ساری شریعتوں میں یہی بات کہی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لوگوں، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے اچھا سلوک تو دور کی بات ہے، اچھا سلوک تو ایک الگ بات ہے نا۔ قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے انسان بنایا، صحت زندگی عطا کی، اللہ عزت عطا کی، اللہ حلال کا رزق دیا، اللہ ایمان عطا کیا، اللہ تو نے محمد الرسول اللہ، تیرا شکریہ، کیا کچھ نہیں تو نے عطا کر دیا۔ پر میں جس طرح اللہ کا شکر ادا ہر وقت کرتا رہتا ہے، ایک مومن کا فرض ہے ہر وقت اپنے ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کرتا رہے۔ اے میری اماں، اگر تو مجھے نہ پالتی، تو ہی مجھے پیدا کرنے کے بعد کسی گندی جگہ پہ پھینک دیتی، میں کیسے بڑا ہوتا؟ تو میری تربیت نہ کرتی، مجھ میں ایٹیکیٹس اور اخلاق اور تربیت یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی؟ ساری دنیا کے سارے افسر جو ہیں، سارے بڑے بڑے جرنیل اور بادشاہ، ان سے جا کے پوچھ لیں، ان کی ماں اور ان کے باپ کی تربیت جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس نے اپنا حصہ ادا کیا۔ اس لیے ہر وقت کوئی بھی انسان ہو جائے، امیر المومنین کیوں نہ ہو جائے، اسے اپنی ماں اور اپنے باپ کا شکریہ ہر وقت کر، اے ابا جان تمہارا شکر۔ لوگوں کے بچے وہ گلی کوچوں میں پھر آپ نے ہمیں پڑھایا، تعلیم اور تربیت کی، آپ نے ہمیں دین کی طرف، آپ نے ہمیں کہا کہ یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، یہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ انسانوں سے ایسے بولتے ہیں، اے اماں تیرا شکریہ، اے ابا جان تمہارا شکریہ۔ ہر وقت یہ کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کیا کرو، اپنے والدین کا شکریہ بھی کہا کرو۔ ہر وقت کہا، اماں اگر تو نہ ایسا کرتی، اے ابا جان اگر آپ مجھے یہ موقع فراہم نہ کرتے، آج میرے کپڑے بھی پھٹے ہوتے، میرے منہ پہ بھی آج کالک ملی ہوتی، آج میں بھی غریبوں کے وہ بچے جو سڑکوں پہ پھرتے ہیں، کوئی نشے میں مارا جاتا ہے، کسی کو دین کا نہیں پتا، کسی کو اللہ اور اس کا رسول کا نہیں پتا، اماں اگر آپ نہ کہتی، ابا جان اگر آپ نہ ہمیں، کون ہمیں کہتا ہے؟ آپ کا شکریہ ہے، ہر وقت کہتا رہے الی المصیر۔ پر میں یاد رکھنا، اگر میرا شکریہ نہ کیا، میں اپنے والدین کا شکریہ ادا نہ کیا، یاد رکھو اللہ نے آگے دھمکی دی ہے، یاد رکھنا تم نے میرے پاس آنا ہے۔ پھر قرآن مجید یہ بات کہتا ہے اس لیے کہ جس رشتے کے اتنے زیادہ احسانات ہیں، ان کے ساتھ مسلمان کے شکریہ کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات سب سے یہ کہی، کبھی بھی اپنے ماں باپ کی جائز کاموں میں نافرمانی نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، حدیث میں آتا ہے جب ان کو یمن میں بھیجا، کچھ آپ نے وصیتیں کی، ان وصیتوں میں آپ نے جو دوسری بات کہی تھی، پہلی بات تو یہ تھی، اے معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، اے معاذ اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگر تجھے زندہ ہی پکڑ کے آگ میں جلا دیا جائے، اے معاذ شرک نہ کبھی کرنا، جلنا منظور کر لینا، ٹکڑے کروانا منظور کر لینا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ایک کائنات کا مالک ہے، ایک خالق ہے، ایک داتا اللہ ہے، ایک فریادیں سننے والا اللہ ہے، ایک مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ کے جب اللہ عطا کرتا ہے کوئی روکنے والا نہیں، جب وہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا، کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلے اللہ کا حکم چلتا ہے۔ معاذ میری بات۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اے معاذ دوسری بات فوری طور پہ یہ کہی، اے معاذ اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی کبھی نہ کر، اس کو خیال رکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے،
امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کائنات کے امام ایک دن بڑے بڑے گناہ گنا رہے تھے. یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ. آپ نے گناہ کو جب گن رہے تھے آپ نے دوسرے نمبر پہ یہ بات کہی, فرمایا وعقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی کرنا اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ. اکثر ہم اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اللہ کائنات کا جو شہنشاہ ہے اس کی بات کہ ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا کر دیتے ہیں. ایسا ہم نے بیویوں کو مقام دیا ہوا ہے اور ایسا ماؤں اور اپنے باپ کو اس قدر پست مقام پہ رکھا ہوا ہے, اس کا حساب بھی. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر, لوگوں جو ایک ہیں کبیرہ گناہ, ایک صغیرہ ہیں اور ایک ہیں اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو اکبر الکبائر بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ جب گنائے, کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ, آپ نے کہا پہلا کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ, وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک بنایا ہے. اس کائنات کو بنانے میں اللہ کو کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اکیلے اللہ نے بنایا. اب اس کو چلانے میں بھی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ تھک نہیں گیا, اب کمزور نہیں ہو گیا, اب اس کے خزانے جو ہیں وہ کم نہیں ہو گئے. اب وہی گنج بخش ہے, وہی رنج بخش ہے. جب وہ بیٹے بیٹیاں عطا کرتا ہے کوئی روک نہیں سکتا, جب وہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا. کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ اللہ نے کہا ہو یہ شعبہ تمہارا ہے, دن تم چڑھا لینا, سورج کو تم لے آنا, لوگوں کو بیٹیاں تم عطا کرنا, رنج بخش تو ہے, ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو تیرانے والا تو ہے. اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں بنایا. اللہ کا کوئی شریک نہیں, اسے ضرورت ہی نہیں کسی. خود کا وہ کن کی طاقت کا مالک ہے, جو چاہے کرتا ہے, جیسے چاہے کر, کوئی روک سکتا ہے نہیں. آپ نے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ جب دوسری بات کہی, ایک تو کہا الاشراک باللہ اور دوسری بات یہ کہی فرمایا وعقوق الوالدین, ماں باپ کی جو نافرمانی کرنا ہے اللہ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی 3 قسم کے بندے ہوں گے جن کو اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ثلاثۃ لا ينظر, 3 آدمی ایسے ہوں گے لا ينظر اللہ علیہم, قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے ان کو نہیں دیکھے گا. جبکہ سب سے زیادہ رحمت کی ضرورت ہوگی قیامت کے دن انسان کو. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جب 3 شخصوں کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے العاق لوالدیہ, جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, اس کی طرف بھی قیامت کے دن کوئی نظر رحمت اللہ کی نہیں ہو. بلکہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ, فرمایا یہ بات یاد رکھ لو, محمد الرسول اللہ تمہیں سمجھاتے ہیں, کوئی آدمی جو ماں باپ کا العاق لوالدیہ, جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, چاہے کتنا نیک کیوں نہ ہو جائے, جب تک اسے جہنم میں نہ ڈال لیا جائے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پہلے اسے ایک دفعہ جہنم میں لازمن بھیجا جائے گا جو ماں باپ کا نافرمان انسان ہے. ایک بندہ اپنے ماں باپ کی کس حد تک فرما برداری کرے. حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ. عبداللہ کی جب شادی کی گئی, یہ اپنے گھر سے باہر ہی بہت کام نکلتے تھے, گھر میں ہی رہتے تھے اکثر. جب کسی جگہ کوئی لڑائی کا موقع ہوتا, جہاد کا, پہلے یہی عبداللہ سب سے پہلے کہتا میرا نام لکھو. آج یہ بات ہوگی عبداللہ سب سے پیچھے رہ گیا. فرمایا اس وجہ سے ہے, شادی کی وجہ سے ہے نا. فرمایا عبداللہ تمہیں عمر کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو, پہلے کی طرح ہو جاؤ. عمر یہ پسند نہیں کرتا کہ جب مجاہدوں کا نام لکھا جائے اس کے بیٹے کا نام فہرست میں سب سے آخر میں ہو. طلاق دے دو اپنی بیوی کو, بس میں کہتا ہوں تو پہلے کی طرح ہو جاؤ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت عمر کے بیٹے, مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی, محبوبہ تھی میری. میں چپ رہا, میں نے جواب نہیں کوئی دیا.
حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا یہ انکار کرتا ہے، گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے باپ نے یہ بات کہی ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور جائز وجہ ہے اس کی، یہ اب عبداللہ کہتا ہے، اب چپ رہتا ہے، آگے سے جواب انکار کر رہا ہے۔ کائنات کا امام یہ حال ہے اب باپ کا۔ آپ نے عبداللہ کو بلایا، فرمایا تمہارے باپ نے یہ بات کہی ہے؟ اللہ کے رسول یہ بات کہی ہے طلاق۔ فرمایا محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے جو باپ نے کہہ دیا طلاق ہی دینی پڑے گی۔ ہمارے ہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مجاہد جرنیل صحابی تھے۔ ان کے آخری عمر میں ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے ابو درداء میں کیا کروں، ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے، بس ابھی تھوڑی زیادہ مدت بھی نہیں ہوئی، میری ماں جو ہے اس نے دیکھا ہے رویہ کہ میں ماں کہ جو کچھ بھی گھر میں ہوتا ہے میری ماں نے کہا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں کیا کروں؟ ابو درداء کہنے لگے میں تمہیں محمد رسول اللہ کی ایک بات سناتا ہوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، آپ نے کہا لوگوں ایک والد جو ہوتا ہے انسان کا یہ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، اس کو اگر کوئی چاہتا ہے بے شک ضائع کر دے اپنے والد کو، جنت کے درمیان والے دروازے کو اگر کوئی چاہتا ہے اس کی حفاظت کرے، اور یہ تو والد ہے، ماں کا رتبہ تو بہت بلند ہے، جب ماں نے یہ بات کہہ دی ہے اب تیرے لیے طلاق کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، جب ماں کو منا لو۔ تو ہمارے ہاں مائیں ذلیل کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں بیویاں آتی ہیں اور ماؤں کا جو حال ہوتا ہے ایسے ہی کئی دفعہ ان کی بہویں، میں نے تو کبھی پھٹے منہ نہیں، میں نے تو کبھی منہ نہیں لگایا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کو اللہ کے رسول اور کائنات کے رب والا جو ان کا اختیار تھا یہ ان کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ بیوی کو یہ پتا ہوتا کہ ماں کے پاس یہ اختیار ہے، اس نے جب کہہ دیا طلاق تو اب طلاق دینی پڑے گی، مجھے متعلقہ ہونا پڑے گا، مجھے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ پھر دیکھتے کس طرح اپنی ساس کے ساتھ برا رویہ کرتی، اسے پتا ہے اس کا بیٹا نافرمان ہے، اپنے رب کی بات چھوڑ دے گا، میری بات نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے تو مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، گھر سے نکالنا ہوتا ہے ماں گھر سے نکلتی ہے، خرچے کی جب کم کی باری آتی ہے ماں کا خرچہ کم ہوتا ہے، جب اور کو بے عزتی کی بات آتی ہے ماں کے اوپر بات آتی ہے، کوئی بیماری کی بات آتی ہے، دوا لینے کی بات آتی ہے ماں کے اوپر آتا ہے، باپ کے اوپر آتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسے پر میں رب کی نہیں مانتا، اگر رب کی مانتا ہوتا میں دیکھتا کس طرح۔ اور بیوی نے رات کے 1-2 بجے کہا میرے کان میں درد ہے، دانت میں درد ہے، اسی وقت بھاگا گیا رکشے یہ وہ ڈاکٹروں کے گھروں میں، ڈاکٹر صاحب ایسے ہو گیا، اور ماں صبح دن کے 10-11 بجے کہتی ہے تھکا ہوتا ہے دوائی نہیں لا کے دے سکتا۔ اور باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ذلیل کرنے والا نوکروں کی طرح۔ گھر میں عام طور پہ ماں اور باپ کا وہ بیچارے کیوں بچے بار بار اٹھاتے ہیں؟ ایک انسان جو کمزور ہوتا ہے جو خود نہیں چل سکتا بار بار بچوں کو کیوں اٹھاتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ میری بہو اور بیٹا اس قدر کمینے ہیں، میں نے اگر ان کو نہ اٹھایا، ان کی اگر میں نے نوکری نہ کی روٹی نہیں دے گا، اتنا ذلیل ہے وہ۔ کیوں جاتا ہے لو میں دہی لا دوں، کیوں کہتا ہے لو میں مہمان آیا میں بوتل لا کے دوں، میں سبزی لے کے آتا ہوں، کیوں کہتا ہے آپ نے پیغام دینا ہے، کیوں لو میں چلی جاتی ہوں کسی نہیں، اسے پتا ہے یہ اس قدر ذلیل ہے، یہ میرے اوپر غصہ نکالے گا، میری بات نہیں مانے گا۔ جو اللہ نے اختیار دیا تھا ماں کو، جو باپ کو اختیار دیا تھا، اگر باپ نے یہ بات کہہ دی کہ طلاق دو، طلاق دینا فرض ہے بچے کے اوپر، ماں نے اگر کہہ دیا طلاق دے تو بچے کے اوپر طلاق دینا فرض ہو چکا ہے۔ حضرات یقین مانیے آج کل اگر یورپ سے جو لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کس طرح ماں اور باپ کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اور کس طرح شہر سے باہر انہوں نے جس طرح کبوتروں کے ڈربے بنائے ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ماں اور باپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ کوئی ماں کہتی ہے مجھے 6 مہینے ہو گئے میرے بیٹے نے فون کیا، کوئی کہتی مجھے ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے، کوئی 5 سال ہو گئے ایک دفعہ ملنے آیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے ماں اور باپ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی تو بات یہ ہے کہ آنے والی جو بہو ہے اور جو بیٹا ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے ان کو بھی یہ بھول جاتا ہے
फरामोश कर देते हैं कि ये वक्त हमारे ऊपर भी आने वाला है। ये जो चादर हमने अपने बाप को घर से निकालते वक्त दी है, आधी चादर कल मेरे ऊपर दे के मुझे भी घर से निकाला जाना। हजरात, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक अपने मां और बाप को उनके हकूक अता करो। कल अता कि तुम जब बूढ़े हो, जब तुम्हारी बीवियां बूढ़ी हो, इनकी भी उस वक्त इज्जत और कदर हो। आज उनके साथ भला करो, कल अल्लाह तुम्हारे साथ भला करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां और बाप के हकूक का तज़किरा करते करते यहां तक बात कही, कोई ऐसा लफ्ज ना कहा जाए जिससे उनका दिल टूट जाए। हदीस में आता है, आपने ये बात कही, आपने फरमाया मिनल कबाइर शतमुर रजुल। एक आदमी अगर अपनी मां और बाप को बुरा भला कहता है, फरमाया ये कबीरा गुनाह है। एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वहल यश्तिमुर रजुल वालिदैहि, कायनात के इमाम, कभी किसी आदमी ने अपनी मां और अपने वालिद को बुरा कहा? ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि सहाबा सोच नहीं सकते थे। और हमारे यहां तो होता है, और गालियां देना तो और बात है। अब तो मारा भी जाता है, जूते मारे जाते हैं, घर से निकाल दिया जाता है, और कई इस कदर जलील और गिर जाते हैं, जानवरों से भी ज्यादा गिर जाते हैं कि मां बाप को में से किसी एक को कत्ल भी कर देते हैं। बस कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसा मुमकिन है कोई इंसान अपनी मां और अपने वालिद को गाली दे? फरमाया ऐसा होता है। एक इंसान ने किसी के मां बाप को गाली दी, उसने जवाब में इसके मां बाप को गाली दी, ये जलील उनको गाली देने का बायस बना है। ये कबीरा गुनाह है। और कई दफा इंसान लानत हो तेरे बाप पे, आगे से कहता है तेरे बाप पे लानत। कायनात का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया बेशक इसने आगे से यह जवाब लिया अपने वालिदैन के लिए, मैं मोहम्मद कहता हूं ये अकबरुल कबायर गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से भी बड़ा कबीरा गुनाह है। मां बाप के साथ इंसान का एक रवैया बस नेकी का, इसके अलावा कोई और रवैया नहीं। एक आदमी ने पूछा, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप मुझे ये तो बताएं, अल्लाह के नजदीक अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा अमल कौन सा है? कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पे पढ़ लिया जाए, अल्लाह को बड़ा पसंद होता है। अजान हुई है, अल्लाहु अकबर कहा गया है, इसने कारोबार को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, हर चीज को छोड़ दिया, इसने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, उसके सामने झुक गए, अल्लाह को बड़ा पसंद है। सुम्मा कायनात के इमाम इसके बाद दूसरा कोई अमल बताएं जो अल्लाह को बड़ा पसंद हो। फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अपने मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह को बड़ा ही अच्छा लगता है, अल्लाह को बड़ा ही प्यार आता है ये बंदा अपनी मां के साथ कैसे सलूक कर रहा है, इतना अच्छा सलूक कर। और कुरान मजीद ने नबियों का तज़किरा किया है कि अपनी मां के साथ, अपने वालिद के साथ बड़ा अच्छा सलूक कर जा करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद ने ये जब किया है तो वहां ये बात कही, अभी बच्चे थे तो अपने पंगूड़े में से ये बोले, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदै व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शकिया। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में पहला कलाम जो पंगूड़े में किया यही बात कही थी, अब्दुल्ला, मैं तो अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह का एक बंदा। आतानी अल किताब, अल्लाह मुझे किताब इंजील भी देगा, वजालनी नबिया, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा, औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, अल्लाह मुझे ये भी बात कहेगा, नमाज पढ़ा करो, ज़कात जो जो नबी करते रहे हैं अल्लाह मुझे भी यही कहे, और ये बात व बर्रम बिवालिदती, और ये कि अल्लाह मुझे हुक्म देगा, हुक्म दिया है कि मैं अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक। ये तो नबियों का तरीका है। एक इंसान जब अपने मां बाप के साथ अच्छा सलूक कर रहा होता है, ये नबियों के तरीके पे चल रहा होता है। कुरान मजीद ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बच्चे याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है सूरह मरियम में, या याह्या खुज़िल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबीया व हनानम मिन लदुन्ना व ज़कात व कान तकिया व बर्रम बिवालिदैहि।
اور میں ہم نے جب یہ بڑے ہوئے یحییٰ علیہ السلام، ہم نے جو پہلی وہی ان کی طرف کی، جو خاص خاص باتیں ان میں کی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ ایک انسان اپنی ماں اور باپ کے ساتھ جب اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے، اس وقت نبیوں کے طریقے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو خواہش نبیوں کے دل میں ہوتی ہے، وہ اس کے دل میں اس وقت آئی ہوتی ہے، ایک مماثلت نبیوں کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں ہجرت کی بیعت کرنے آپ سے آیا ہوں، میں نے چھوڑ دیا اپنا علاقہ، بس آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اور میرے باپ گھر میں تھے، دونوں رو رہے تھے کہ اب ہمارے پاس کوئی نہیں گیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، روتے ہیں تو روئیں، میں اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اس نے آگے سے یہ بڑی بہادری کی بات سنائی۔ کائنات کا امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا تو ان کو روتا ہوا چھوڑ کے ہجرت کرنی چاہتا ہے؟ فرمایا واپس جاؤ، ارجع الیہما، جو تمہیں محمد یہ حکم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جتنا تم نے ان کو رلایا اتنا ہنساؤ، اور واپس محمد کے پاس نہ آنا بغیر ہنسائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ ایک آدمی نے کہا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، گھر میں کوئی نہیں لیکن میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بھی کئی آج کل جشین جوان بہنوں کو چھوڑ کے، بھائیوں کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے، باپ جی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ بعد میں جو بہنوں اور بھائیوں کا اشر ہوتا ہے ان کو ہی پتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا پیچھے کون ہے؟ کہنے لگا صرف ماں اور باپ ہے بس، اور کوئی، دونوں کو چھوڑ گئے۔ فرمایا الزمہما، جاؤ واپس جاؤ، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، فإن الجنۃ تحت ارجلہما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتا ہے کہ اگر جنت لینا چاہتے ہو، وہ ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں ایک اور بات کرنے والی ہے، ہم بچپن سے سنا کرتے تھے جنت ماں کے قدموں میں ہے، بس یہی سنا کرتے تھے، اور کائنات کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ نے کہا ماں اور باپ دونوں کے قدموں میں ہے۔ ہم بس ایک ہی سنتے تھے۔ کائنات کے امام نے کہا تحت ارجلہما، فرمایا ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شریعت نے جو کچھ ہمیں بیان کیا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ پھر خیر خائی کرے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ہم لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، ماں اور باپ کو واعظ نصیحت کبھی نہیں۔ ماں کو کبھی کہا ہی نہیں امی نماز پڑھ لیں، امی پردہ کیا کریں، امی آپ ذکر کیا کریں، امی آپ چغلیاں نہ کھایا کریں، امی آپ لوگوں کی غیبتیں نہ کیا کریں، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈا کریں، امی آپ یہ کام کیا کریں، تسبیحات کیا کریں، امی قرآن کبھی کہتے نہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ممبروں پہ چڑھ چڑھ کے کہا۔ ہم یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی پوچھنے والا، ماں باپ کو کبھی نہیں کہتے۔ قرآن مجید نے اسی بات کی طرف تذکرہ کیا ہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے امی آپ یہ کام کیا کرو۔ امی وہ پرانے خیالات تھے، وہ غلط بات تھی، وہ بھی غلط بات تھی، صحیح بات یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے۔ کبھی ہم نے اپنی ماں باپ کے ساتھ ایسی بات کہی ہے؟ نہیں کہتے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں جو آپ کے سامنے پڑھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا اللہ نے کہا ہے میرے نبی ان کا تذکرہ کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو تذکرہ کیا کریں کتاب میں۔ ایک ایسا صدیق نبی تھا جس نے کبھی غلط بات نہیں کی تھی، ہمیشہ ہی سچ بولتا تھا۔ ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگا اذ قال لأبيه یا ابتی، ایک دن کہنے لگے اپنے باپ سے جو باپ مسلمان نہیں تھا۔ ہمارے ہاں ایک کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید تو یہ بات کہتا ہے اذ قال ابراہیم لأبيه آزر، ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یہ بات کہی تھی، اپنے باپ آزر سے۔ کئی مولوی کہتے ہیں نہیں جی آزر جو تھا یہ ان کا چچا تھا، ان کا والد تو فلاں ایک تارخ تھا، تاریخ خے کے ساتھ۔ اور یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے ان کا چچا؟ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی بائبل میں لکھی ہے کہ یہ آزر جو تھا یہ والد نہیں تھا، قرآن کہتا ہے آزر والد تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا اور عیسائیوں اور یہودیوں کی بائبل اور انجیل کو لے کے کہتے ہیں آزر ان کا والد نہیں تھا۔ یہ جو بات ہے کہ ان کا والد تارخ تھا، یہ بات
آج بھی بائبل میں لکھی ہے، یہ یہودیوں کا خیال ہے، عیسائیوں کا خیال ہے، مجوسیوں کا خیال ہے، کائنات کا رب کہتا ہے ان کا والد آزر تھا۔ افسوس یہ ہے اپنے باپ سے یہ بات کہنے، اذ قال ابراہیم لابیہ، اپنے باپ سے ایک دن کہنے لگے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یہ 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے۔ اللہ نے کہا اپنے باپ سے کہنے لگے ابا جان اب کیوں بتوں کی عبادت کرنی؟ ابا جان جو سن نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، اپنے باپ سے کہہ رہے تھے۔ اصل میں یہ سمجھایا امت محمد کبھی کبھی اپنے باپ کے پاس بیٹھا کرو، اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرو، انہیں سمجھاؤ یہ توحید ہے، اس کائنات کا رب ایک ہے، پالنے والا ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، سجدے کے لائق ایک ہے، نیاز کے لائق ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ جب وہ عطا کرے کوئی روکنے والا نہیں، وہ روک لے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ ایک کائنات کا رب وہ ہے جو مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ امی یہ وہ ہے، ابو یہ اللہ ہے۔ کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے یہ بات بھی کیا، ساری دنیا جہان کی باتیں کر لی، سودا اتنا لیا، منافع اتنا آیا، ماں یہ کرتی ہے، بہنوئی یہ کرتا ہے، دماد یہ کرتا ہے، اور اللہ کی کبھی بات ہی نہیں کی اپنی ماں اور والد سے۔ مومنو اپنی ماں اور اپنے والد سے بیٹھ کے کبھی یہ باتیں بھی کیا کر، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اور اگر وہ ہدایت پہ نہیں تو حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ کائنات کے امام کے پاس گئے، اللہ کے رسول میری ماں مسلمان نہیں، میں پریشان ہوں۔ آج دیکھ لیں کئی لوگ ہیں جن کے والد ان کی حیثیت جو ہے یقین مانے وہ غیر مسلموں والی ہے، کبھی نماز انہوں نے پڑھی، روزہ انہوں نے رکھا، داڑھی رکھنا ان کو برا معلوم ہوتا ہے، قرآن وہ نہیں پڑھے ہوئے، اور کبھی ہم ان کو دین کی طرف لے کے آتے ہی نہیں۔ یہ رویہ ہے ہمارا۔ کہا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ میری ماں مسلمان نہیں، دعائیں کریں وہ مسلمان ہو جائے، اور ساری دنیا کی والدائیں ان کے والد جنت میں چلے جائیں، ابو ہریرہ تیری والدہ جہنم میں چلے جائے، تجھ سے زیادہ بدقسمت کون ہے؟ کبھی ہم نے کوشش کی ہے؟ اور قرآن مجید نے ایک پھر آخری بات کہی ہے کہ اگر یہ دنیا سے دونوں چلے جائیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارہ میں سورہ نوح میں کیا ہے، اور ان کی یہ ایک بات کہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی پھر کیا کہتے ہیں جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ربی غفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ فرمایا نوح علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، اللہ میری ماں کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کی غلطیاں معاف کر دے، اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ کائنات کے رب تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر کے راضی ہوتا ہے، میری ماں کو بھی معاف کر دے، میرے والد کو بھی معاف کر دے، اللہ تو معاف کر کے راضی ہوتا ہے، راضی ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں اور لوگوں کو تو اپنے لیے اللہ سے معافی مانگنے کا ٹائم نہیں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے دعا کہ ابراہیم کیا کہتے تھے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ کہا کرتے، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے اور میری ماں اور میرے والد کو بھی معاف کر دے۔ اصل میں اللہ نے مومنوں کو یہ بات سمجھائی، اور مومنوں اور دنیا میں کبھی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جن میں ماں باپ کا تذکرہ نہ ہو، جن میں ماں باپ کے لیے اللہ سے مغفرت نہ مانگی جائے، کبھی دعا نہیں ایسی ہونی چاہیے۔
اور پھر ایک آخری بات قرآن میں ان کو عزت دی، مقام دیا، ان کو دی، پتہ نہیں اللہ کا شکر تو ادا کر سکے نہیں وہ۔ مومن کو کیا کہنا چاہیے؟ مومن کو کہنا چاہیے اللہ جو نعمتیں تو نے میرے اوپر نازل کی ہیں، اے اللہ میں ان کا شکریہ بھی کرتا ہوں ادا، اور جو میری ماں کے اوپر رحمتیں کی اللہ میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں۔ اللہ اپنے باپ کی اوپر جو رحمتیں تو نے نازل کی کائنات کے رب میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہم میں سے کبھی ہم نے نہیں کہا اللہ تو نے ہمارے والد کو کتنا کچھ دیا، تیرا شکریہ۔ کائنات کے رب وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے، میں ایک فقیر بندہ اپنے ماں باپ کی طرف سے تیرا شکریہ ادا کر۔ سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہ ایک دن کہنے لگے قال ربی اوزینی، ایک دن کہنے لگے اللہ تو مجھے طاقت دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ تو نے ہمارے ماں باپ کو عزت دی، دین دیا، اللہ تو نے دولت دی، اللہ ان کو مقام دیا، اللہ تو نے صحت دی، اولاد دی، پتہ نہیں کیا کچھ نعمتیں دی، تیرا شکریہ نہیں ادا کر سکے، اے اللہ تیرا یہ مسکین بندہ ان کی طرف سے بھی کہتا ہے تیرا شکریہ۔ ماں اور باپ کا جو تعلق عجیب قسم کا ہے، حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، یہ حرم میں گئے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی اپنی ماں کو اس نے پیچھے جسے کہتے ہیں تنگاڑے اٹھایا ہوا تھا، یہ پیچھے لٹکایا ہوا تھا اور طواف کر رہا تھا۔ کہنے لگا عبداللہ بن عمر کو دیکھ کے، یہ صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول کے صحابی، یہ دیکھو میں اپنی ماں کو اپنے کمر کے اوپر اٹھا کے طواف کر رہا ہوں، اب تو میری ماں کا حق ادا ہو چکا ہوگا۔ فرمایا این اللیلہ، اور تو کہتا ہے حق جس وقت تیری ماں نے اپنے پیٹ میں تجھے اٹھایا تھا، کائنات کے رب کی قسم، اس کعبے کے رب کی قسم، ایک رات کا تو اجر ادا نہیں کر سکتا۔ بیوی کے بارے میں یہ کہا ہے، کس طرح بیوی کے اوپر قربان جاتے ہیں، لوٹ بوٹ جاتے ہیں، ہنس کے باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ، کائنات کے امام نے کہا اپنی ماں کو ہنساؤ، اپنے باپ کو ہنساؤ۔ ہم دوستوں کو ہنساتے ہیں، بیوی کو ہنساتے ہیں، بچوں کو ہنساتے ہیں، آنے والے گاہکوں کے ساتھ کھل کھل کے بتی دانت دکھا کے ہنساتے ہیں، اور ماں کے سامنے جاتے ہیں، باپ کے سامنے جاتے ہیں، 12 بجا لیتے ہیں۔ ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک ہی حق ہے، اے اللہ تو ان کو جنت دے دے، اللہ جنت الفردوس عطا کر، اے اللہ ان کے لیے نیکیاں کرتا رہے۔ جس طرح یہ مسجد بنائی گئی ہے، بنانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرے، اور ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے۔ اللہ اس ہماری اماں زہرا کو اللہ تعالیٰ اس کے غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے، اور جن جن کے بھی ماں باپ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف کرے، اور ہماری جو غلطیاں ماں باپ کی خدمت میں ہوتی ہیں اللہ سے ہم معافی صدقے دل سے چاہتے ہیں، اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے، جو ہو چکا سو ہو چکا، ہمیں معاف کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔